أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے،
پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے کہ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقع سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقع سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ یونس کے 5ویں رکوع کی تلاوت اور ترجمہ سنا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم تفہیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں برکہ نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والیاں بنائے۔ اللہم آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کے اس رکوع میں جو یعنی شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پچھلے دیکھتے ہیں کہ پچھلا لاسٹ درس جب ہوا تھا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی تکذیب کرنے والوں پر یعنی ان کی وعید سنائی تھی کہ کیسے وعید ان پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کی تکذیب کرنے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے، تو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے قرآن پر، کچھ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان مفسدوں کا بڑا برا انجام کیا تھا۔ تو یہ بات بتا کر یعنی تمام یعنی قرآن میں اکثر یہ انداز بیان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتا ہے اس کے بعد ایک دو ٹوک فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے اب تک سمجھا دیا گیا ان کو کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ کیسے انسان کو پیدا کرتا ہے، کیسے جو ہے نا دوبارہ پیدا کرے گا، اس نے ساری کائنات کو ہمارے لیے سجا دیا، یہ تمام چیزیں اللہ نے سمجھائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے بعد فرمانے باری تعالیٰ کہ ان کذبوا کا، اور اگر اے نبی ان سب باتوں کے باوجود یعنی سب سمجھانے کے باوجود بھی تمہیں یہ جھٹلا دے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ تم کو جھٹلا دیں، فَقُلْ، بس تم کہہ دو، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، لی عملی میرا عمل میرے لیے ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ یہ نا سورۃ الکافرون میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ لنا اعمالنا وَلَكُمْ اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا نا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون میں کیا گیا کہ لکم دینکم ولی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ انتم بریئون مما اعملو، انتم تم سب بریئون بری الذمہ ہو، مما اعملو جو میں عمل کرتا ہوں۔ اب بولے نا بھائی کہ مطلب حق پرستوں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تمہاری بات غلط ہے، تم جو کہہ رہے وہ غلط ہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ بار بار اے نبی تمہیں غلط 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 کہہ رہے ہیں، تو انہیں بولو کہ تمہیں کیا پڑی ہے، تمہیں کیا پڑی ہے میرے عمل سے، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریون مما عملو وانا بریون، پہلے تو بولے کہ تم بری ہو جو میں عمل کر رہا ہوں، اس کے بعد بولے کہ وانا بریون میں بھی بری ہوں مما تعملون جو کہ تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج یہ آیت ہمارے لیے
ایک دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بری الذمہ کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اس دلیل پر خوش ہو جائیں. ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب ارے یہ نہیں سن رہی، وہ نہیں سن رہی، وہ نہیں. دیکھیے ہمارا کام ہے حق پہنچا دینا. اگر کوئی نہیں سنتا ہے تو اب آپ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ارے دیکھو انہوں تو بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، ان کا بچہ دیکھو کیسا ہے، ارے یہ تو بڑی نیک بنی پھرتی ہے، اس کا شوہر دیکھو کیسا ہے، ارے یہ آدمی تو بڑا نیک ہے، اس کی بیوی دیکھو کیسی ہے. اب انشاءاللہ میں اور آپ ایسی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہوتا نا ایک انسان ہے ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ ارے دیکھو نا کتنی اس کی ماں نا کتنی اچھی ہے نا، عالمہ ہے، کیا فائدہ ہے بیٹی کو دیکھو. ارے وہ باپ نا اتنا زبردست عالم ہے، بڑا فاضل، بہت زبردست ہے، کیا فائدہ اولادی صحیح نہیں ہے. کیا نوح علیہ السلام کو فائدہ نہیں ہوا؟ کیا نوح علیہ السلام کو فائدہ نہیں ہوا؟ ان کی اولاد نے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کو ٹھکرا دیا تو کیا ان کی بات کو رد کر دیا تو کیا ان کو نقصان ہوا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی نے نہیں مانا تو کیا لوط علیہ السلام کا نقصان ہو گیا؟ کیا آپ کو پیغمبری سے نکال دیا گیا؟ کیا آپ گناہگار ہو گئے؟ نہیں نا. تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کو طعن کرتے ہیں؟ کبھی میں نے بھی کہا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں تو بالکل پیدائش سے پاک ہوں، نہیں، نعوذ باللہ. میں نے بھی کہا ہوگا کبھی کہہ رہے یہ تو دیکھو والد تو اتنے نیک ہے، کیا فائدہ ہے کہ بیٹی بے دین ہے. تو یہ بات نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے ہماری زبانوں سے نکلتی ہے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں بہنوں سے، بار بار کہتی ہوں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور صحیح ذرائع سے. علم بھی کیسا ہے، ایسا ویسا نہیں یہاں سے پڑھ لیا وہاں سے پڑھ لیا، وہ کلاسز لے رہے ہیں جوائن کر لیے، یہ کلاسز لے رہے ہیں جوائن کر لیے. تحقیق کریے، تحقیق کریے کہ صرف قرآن حدیث کا ہی علم ہے یا حنفی شافعی مالکی حنبلی کے چکروں میں ہی پڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ فرقہ پرستی میں مسلکوں کی بنیاد پر ہی جھگڑے کر رہے ہیں علم میں بھی، یا پھر قرآن اور حدیث کا علم لے رہے ہیں. تو تحقیق کر کے علم حاصل کرنا ہے. ہم نے کیوں بنایا پلیٹ فارم ہمارا؟ ہم نے کیوں بنایا؟ کیونکہ کمی ہے، صحیح علم دینے والوں کی کمی ہے. الا ماشاء اللہ گنے چنے ہیں ایسے لوگ. اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو صحیح علم دیتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے پلیٹ فارم بنایا کہ یہ پلیٹ فارم ہم عالمہ کورس کیوں کروا رہی ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ صحیح علم آپ لوگوں کو ملے. صبح سے شام جو کلاسز چلتے ہیں ہمارے پاس، صبح 10 بجے سے لے کر شام میں 6 بجے تک مسلسل کلاسز چلتے رہتے ہیں. ایک زوم میٹ بس نہیں ہوئی تو اور دوسرے اپنے پرسنل آئی ڈیز سے لیتے ہیں کلاسز، لیکن صبح 10 بجے سے شام کے 6 بجے تک ہمارا مدرسہ آن لائن چلتا ہے. الحمدللہ. اللہ برکات دے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام ٹیم کے ممبران کو اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، ان کے ایمان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی خوب بھرپور مدد کرے. آمین یا رب. تو میری بہنوں یہ ضروری ہے ہمیں معلوم ہونا، علم دین انتہائی ضروری. اسی لیے تو ہماری بہنیں ہم سب مل کے محنت کر رہی ہیں تاکہ تمام بہنوں تک دین پہنچے. دیکھیے نادانی میں نہیں کہا ہوگا آپ نے، ہم نے پچھلے کہ دیکھو کیا فائدہ ہے بیوی اتنی نیک ہے شوہر ایسا ہے، ارے کیا فائدہ ہے باپ اتنا نیک ہے اولاد بڑی بگڑی ہوئی ہے، کیا فائدہ اس کے نیک ہونے کا. ارے خود بچوں کو نہیں سدھار سکا اب لوگوں کو کیا بولے گا، یا بچوں کو نہیں سدھار سکی لوگوں کو کیا بولے گی. ارے خود کے خاندان کو دیکھو کیسے ہیں اور دوسروں کو سدھارنے نکلے ہیں بولے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے خاندان میں دیکھو بھتیجوں کو نا کیسے ہیں، وہ بھانجیوں کو دیکھو کیسے ہیں. ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب کے لیے ہے. اے نبی کہہ دو، نبی کے چچا تھے، ایک تو تھے مدد تو کرتے لیکن ایمان نہیں لائے، دوسرا تو چچا تھا کیسا تھا، بدماش ابو جہل، جو اسلام لایا اس کو مارتا تھا. یہاں پہ نیکی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اتنا جاہل اور اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن اسلام تھا. تو اب کیا کہیں گے، نبوت کو انگلی اٹھائیں گے، نعوذ باللہ نبوت پر انگلی اٹھائیں گے. کہہ رہے کیا فائدہ ہے نبی ہونے کا کہ چچا ہی نعوذ باللہ بے دین اسلام کا دشمن ہے. اتنا دشمن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر اس کے لیے بد دعا کی، نام لے کر عذاب کی وعید سنائی. ورنہ تو دیکھیے کئی قوموں پر اللہ خالی قوم کا نام لیتا ہے، فلاں قوم پر عذاب آیا، قوم کے لوگوں کا نام نہیں لیتا. جو
جہلا کے سردار ہوتے ہیں، جو عذاب جس کی وجہ سے آتا ہے، ایک آدھ کا نام لیا گیا، چند نام لیے گئے، اس میں سے ابو جہل کا بھی نام آیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا بھی نام آیا، تبت یدا ابی لہب. تو یہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ ابو لہب جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا. تو یہ تکلیفیں پہنچانا، تو اب لوگ اگر یہ بولنے لگے کہ دیکھو نبی کے چچائی صحیح نہیں ہے تو اب دوسرے کیا صحیح ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ. وہاں پر سورہ کافرون جب بھی نازل ہوئی نا، اسی وقت مکے میں کیا کہہ دیا گیا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تو تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یعنی تم سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے تم کو کوئی تعلق نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. یہ چچا کو بھی کہہ دیا گیا، پھوپھی خالہ جو بھی بدماش تھے سب کے لیے کہہ دیا گیا. سگی چچی تھی جمیل، اس کے لیے بھی یہی بات آئی کہ تو کو کافر ہے تو تیرا دین تیرے ساتھ ہے. سگا چچا ہو. یہاں پر ہم پیغمبر یونس علیہ السلام کا اب یہ سورہ جو پڑھ رہے ہیں، سورۃ الینس، کون تھے یونس علیہ السلام؟ پیغمبر تھے، سبحان اللہ، اور ان کا بیٹا نافرمان. تو ان کا عمل ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یونس علیہ السلام کا عمل ان کے لیے ہے. ان کا بیٹا کافر ہوا تو اللہ نے یونس علیہ السلام کے سامنے عذاب دیا اس کو، اللہ اکبر، اور کہہ دیا کہ اے یونس، تو یہ تمہارے رب کا نافرمان ہے تو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس نے رب کا انکار کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا، اس نے معبود حقیقی کا انکار کیا، کہ تو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا افسوس بھی مت کرو. دیکھیے ایمان کیا چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ، حق کو باطل سے کیسے جدا کر دیتی ہے. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم صاف کہہ دو، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَأَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا، اور تم بری ہو اس چیز سے کہ میں جو عمل کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بھی بری ہوں اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو. ہو گیا نا کلیئر؟ اس آیت سے کیا کلیئر ہوا؟ ابھی ہمیں کیا ہماری مطلب لا علمی دور ہوئی. علم نہیں تھا تو ہم نے کہہ لیا ہوگا کہ ارے باپ عالم ہے، کیا فائدہ بیٹی متقی نہیں ہے، ارے بیٹی اتنی متقی ہے، ماں باپ دیکھو کیسے ہیں، کیا فائدہ بیچاری اتنی محنت کری، دیکھو فلاں خانہ. دیکھیے کسی کا عمل کسی کے لیے نہیں ہے. دوبارہ سے بار بار دہرا رہی ہوں اس چیز کو، تاکہ ہماری زبانوں سے ایسے لا علمی کی باتیں انشاءاللہ نہیں نکلے. انشاءاللہ پچھلے نکلے تھے، علم نہیں تھا، ہو گیا، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے معافی چاہیے، گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں نے نادانی میں یہ بات کہہ دی تھی واقعے میں کہ ارے اتنے اچھے عالم. اب لوگ بھی نا ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے میری بہنوں. پہلے میرے اندر بھی تھا ایک کیوریاسٹی کہ ارے اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی بچوں سے ملیں گے تو واہ وہ تو اور بھی زبردست ہوں گے. تو یہ نہیں سوچیں. پہلے میں بھی اسے سوچتی تھی کسی عالم سے ملوں، کسی عالمہ سے ملوں، بہت مشہور ہیں، تو میں یہ سوچتی تھی کہ ارے ان کی اولاد کیسی ہوں گی، ارے ان کی اولاد تو اور بہت زبردست ہوں گی. الا ماشاء اللہ جب میں نے دیکھا تو چند کو پایا. الا ماشاء اللہ ضروری نہیں ہے کہ عالمہ یا عالم بہت بڑے عالم ہے تو بچے بھی سارے عالم نکلے. ضروری پیغمبروں کے نہیں نکلے تو آپ ہم کیا ہیں؟ جب خاندان دیکھتے رہے ان کے بھتیجا بھتیجی سب دیندار خاندان ہوں گا، زبردست خاندان ہوں گا ان کا، ضروری نہیں ہے. ایک بھانجی سنتی ہے، ایک بھتیجی نہیں سنتی، ایک بھتیجی سنتی ہے، ایک بھانجی نہیں سنتی. ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کا، ہر عالمہ کا سارا خاندان متقی پرہیزگار ہو. ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک حد ہوتی نا، ایک حد کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نبی جانے دو، چھوڑ دو ان لوگوں کو، بولو تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل. تو یہ ساروں کے لیے تھا، نہ صرف مشرکین عرب، عرب کے کافروں کے لیے یا مشرکین عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کے خاندان والے سب کے لیے تھا کہ جو عمل کریں گے نبی جیسا پھر وہ نبی کی امت کہلائیں گے. جو نہیں کریں گے عمل تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ. اور نبی کہتے ہیں، نبی سے کہنے کے لیے کہا گیا
کہ کہہ دو اے نبی میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم ایک طرف ہم ایک طرف. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اچھا ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھتے ہیں. کیا کرتے تھے یہ بدماش لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور ایسے بیٹھتے گویا کہ یہ کان لگا کے غور سے سن رہے ہیں. کیسے بیٹھتے؟ گویا کہ خاص طور پر یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن کو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد کیا رہتا؟ سننے کا مقصد ٹیڑیاں نکالنا. ابھی نو بول رہے نا اس میں سے کیا بات ان کی غلط ہم ثابت کر سکتے ہیں، دیکھیں گے. یا پھر کچھ بھی ٹیڑیاں نکالیں گے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا، ویسے کیسے ہو سکتا. ہدایت کی طلب میں نہیں بیٹھتے تھے یہ، اس لیے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بہرا ہوتا نا، بہرے کو کچھ سننے سے کچھ فائدہ ہوتا؟ کوئی بہرا ہے، کوئی سننے کے لیے بیٹھا ہے، غور سے سن رہا ہے، لیکن بہرا ہے، کچھ فائدہ ہوتا اسے؟ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اے نبی کچھ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے کہ ارے یہ ہدایت لینے کے لیے بیٹھا ہوگا، اس کو ہدایت مل جائے. تڑپ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طریقہ سمجھا رہی ہیں، بہت سمجھا رہی ہیں، دل کی گہرائیوں سے سمجھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتائے افا انت تسمع الصم. اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، جبکہ ان کو عقل ہی نہیں ہے. یعنی وہ اتنے بد عقل ہیں کہ خود کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا اٹھا کر ان کو لائے گا؟ نہیں نا. اللہ نے تو جنت اور جہنم دو سامنے رکھ دی اور دونوں کے اعمال بتلا دیے کہ یہ اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ اعمال کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہوئے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں بیٹھ کر، لیکن کیوں سنتے ہیں؟ بس ٹائم پاس. لوگ بھی کہیں کہ ہاں یہ بھی میں بھی اجتماع میں جاتی ہوں، یا پھر اجتماع میں جا کے دیکھیں گے کون کون کیسے کیسے لوگ آئے، کیا کر رہے تھے وہاں پہ، یا پھر چلیے کچھ اسنیکس وغیرہ کھا لے کے بیٹھ جائیں گے. اچھا ٹائم پاس ہے، سب سے ملے جیسا ہوتا، کون کون کہاں سے آئے، کیا ہے، پورے سارے محلے کی سارے شہر کی انکوائری مل جاتی. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس بھی بیٹھتے تھے، درس قرآن سنتے تھے، شریعت کی باتیں سمجھتے تھے، اور اس لیے آتے تھے کہ بس ٹائم پاس کریں یا تیڑیاں نکالیں یا اس کو جھوٹا ثابت کریں. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کے پاس کتنی کیا بولنا چاہیے اسے، بدنصیبی ہے نا، بدنصیبی. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے یا رب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری طرف کان لگا کے بیٹھے ہیں تو یہ ہدایت پائیں گے. نہیں. افانت تسمع الصم، کیا تو بہرے کو سنا سکتا نہیں نا؟ ولو کانوا لا یعقلون، جبکہ وہ عقل سے کام نہیں لے رہا. اور ومنہم من ینظر الیک، اور اے نبی کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے بیٹھتے ہیں، یعنی ایسا دیکھ رہے ہیں غور سے جیسا کہ بہت یہ سن رہے ہیں تمہارے یعنی شریعت کی باتوں کو، درس و تدریس کو سن رہے ہیں، ایسے کان لگا کر بیٹھتے ہیں سن، لیکن دماغ کسی اور طرف ہوتا ان کا. وہ دیکھتے آپ کی طرف لیکن اندھے بنے بیٹھے ہیں. ومنہم من ینظر الیک، کچھ ایسے ہیں جو آپ کو تک رہے ہوتے ہیں. افانت تہدی العمیہ، کیا تو اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ ولو کانوا لا یبصرون، جبکہ ان کو بصیرت ہی نہ ہو. یعنی بعض لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھتے تھے لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ راستہ جو بتلا رہے ہیں وہ دیکھ سکیں اپنے آنکھوں سے، نہیں، کچھ اور مقصد ہے ان کا. بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں تو کوئی اور مقصد ہے. جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا نا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے، بیٹھا وہ اندھا سن رہا ہے، کوئی راستہ بتلا رہا ہے، کوئی بیٹھا راستہ بتلا رہا ہے. دیکھو جی یہاں سے جائیں گے آپ تو سیدھے روڈ پکڑیں گے تو وہ روڈ کے کارنر پہ ایک کیفیٹیریا آئے گی، تو وہاں سے آپ نے لیفٹ لینا ہے، اور وہ لیفٹ لیں گے آپ تو سیدھے جائیں گے تو وہاں پر ایک گروسری کا چھوٹا سا یعنی مارٹ ہوگا، سپر مارٹ ہوگا، وہاں سے آپ کو اسٹریٹ ہی جانا ہے. اس کے بعد ایک مسجد آئے گی، وہاں سے آپ کو رائٹ لینا ہے. تو یہ کس کو بتائیں گے ایڈریس؟ یہ آپ کس کو پتہ بتائیں گے؟ کس کو راستہ بتائیں گے؟ یہ جو دیکھ سکتا ہو نا، دیکھ سکتا ہو. اب کوئی اندھا ہے اور وہ تو بیٹھا ہے کہ کوئی راستہ اسے نہیں دیکھنا ہے، اندھا بیٹھا. اچھا بعض اندھے تو بھی کوشش کرتے ہیں.
اندھے تو بھی چل چل کے کوشش کرتے ہیں کہ میں یہاں کہاں ہوں یا کہاں جاؤں، کیا کروں، کیا ہے. اندھے تو کوشش کرتی ہے. یہ تو ایسے اندھے ہیں، یہ خود سے اندھے ہیں. اللہ نے انہیں اندھا نہیں کیا، اللہ نے انہیں اندھا نہیں بنایا، یہ خود سے اندھے ہیں. یعنی یہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی حق کے راستے کو دیکھنے سے، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی صراط مستقیم کو دیکھنے سے. ان کو دیکھنا نہیں ہے صراط مستقیم، انہوں نے آنکھیں بند کر لی. ان کو راستہ دیکھنا نہیں ہے، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، اندھے بن گئے. یہ ایسے اندھے نا جو اللہ نے بینا آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے لیکن اندھے بنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ افا انت تہدی العمی ولو كانوا لا يبصرون. اے نبی، کیا تم ایک اندھے کو راستہ بتا سکتے ہو اگرچہ کہ اس کے بصیرت ہی نہ ہو اس کے پاس؟ یعنی اللہ تعالیٰ اندھا اور دل کی بصیرت سے محروم رہنے والے پر، اندھا اور دل کی بصیرت سے محروم رہنے والے پر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں یہ دیکھ اے نبی دیکھو یہ تو ایسے لوگ ہیں، آپ فکر مت کریے. تسلی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی بے چین ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ بیٹھے سن رہے ہیں میری بات کو، عمل کیوں نہیں کرتے، عمل کیوں نہیں کرتے. بے چین ہو جاتے تھے اور بے چین ہو کر یعنی یہ کہتے یار یہ تو سنا، اس نے سنا نا ابھی اللہ کی ہدایت کی بات، پھر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے. ارے اس نے تو دیکھا میں نے کیا راستہ بتلایا اسے، لیکن یہ وہ راستے پہ نہیں چل رہا، کیوں؟ بے چین ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اے نبی آپ یہ اندھے اور بہروں کو نہ سنا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں، ان کو نہ عقل ہے نہ بصیرت ہے. کیا کہا کہ یہ بہرے ہیں، آپ ان کو سنا سکتے؟ کیا سنیں گے تو بھی بہرے ہی ہیں یہ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے. یہ اور کچھ ہے جو تیری طرف دیکھ رہے ہیں تو اے نبی تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہاری بات سن رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو اندھے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ جو راستہ بتلا رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اندھے ہیں، ان کو بصیرت ہی نہیں ہے. اور ایک مثال دیکھیے، کوئی طبیب کسی کے سامنے، یعنی کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ دوا دے رہا ہے مریض کو، بول رہا ہے کہ آپ یہ کھائیے یہ کھائیے یہ کھائیے اور اس سے پرہیز کریے اس سے پرہیز کریے تو آپ کی بیماری چلی جائے گی. یہ بیسٹ ایگزامپل ہے، یہ بیسٹ ایگزامپل ہے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس آیا ہے اور ڈاکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی آپ نے یہ دوا لینی ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے، بولے کہ ہاں ہاں وہ سنا، اس نے وہاں سے اٹھ کے چل بھی دیا، لیکن نہ دوا کھاتا ہے نہ کوئی چیز کھانے کے لیے کہا تو وہ کھاتا ہے، بلکہ جو نہیں کرنا ہے وہی کرتا ہے، تو وہ بیماری سے مرے گا نا. اب ڈاکٹر بھی کیا کرے گا؟ اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے دوا کھلائے گا، اس کے گھر پہ جا کے اس کے کھانے کا یعنی اہتمام کرے گا؟ نہیں نا. یہ تجھے نہیں کھانا، یہ تجھے نہیں کھانا، وہ بند کر کے رکھے گا، اسے نہیں کر سکتا نا. ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ دوا دے دینا، مشورہ دے دینا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، اس سے تمہاری بیماری چلی جائے گی، اتنا ہی کام ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس کا کرنا یا نہ کرنا اس کے اوپر. ہاں حد سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے ڈاکٹر؟ کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ دیکھو ایسے کرو گے تو مر جاؤ گے، آگے جا کے ڈیزیز بڑھے گا تو ایسا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، ایسا ہو جائے گا، لاسٹ اسٹیج میں تم بہت تڑپو گے، ایسا ہوگا، تمام باتوں سے سمجھاتا ہے. اب کوئی بندہ ہے کہ سمجھنے تیار ہی نہیں ہے تو کیا کرتا ڈاکٹر بھی کہتا ہے اس کے بعد نظر انداز کر دیتا، چھوڑو اور بھی پیشنٹس ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے. ایک خود سمجھایا، 2 وقت سمجھایا، 3 وقت سمجھایا، اس کے بعد کہتا ہے کہ اس سے میرا اس کا علاج مجھ سے نہیں ہوگا، اسے لے جاؤ یہاں سے، نہیں کر سکتا میں کچھ بھی اس کے لیے، کیونکہ یہ خود نہیں چاہتا نا سدھرے. تو ویسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں یہ اندھا ہے، بہرا ہے، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں نبی یہ لوگ، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پہ. ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. آج ہم نے ٹاپک بنایا نا اس کا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، ولیکن اور لیکن
الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہاں اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ آرام سے زندگی گزارے، دنیا اس کی بہترین ہو، آخرت اس کی بہترین ہو. اللہ تو یہی چاہتا ہے، بندہ نہیں چاہتا. بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو میری بہنوں، یہ دین اسلام، یہ دین اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. یہ آپ کو بہترین زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے، ایسی بہترین کہ دنیا بھی اس کی سموتھلی گزرے اور آخرت بھی بڑی آرام سے گزرے. اس کے لیے ہدایت کی کتاب کھولیے، پڑھیے، سمجھیے اللہ کی آیتوں کو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا، علماء سے رجوع ہوئیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. شیئن کچھ بھی، شیئن کہتے ہیں میری بہنوں کچھ بھی، یعنی اللہ کچھ بھی تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا، تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. شیئن کہتے ہیں چھوٹا شے، ایک ذرہ ہوتا نا، ذرہ بھی شے ہے، ایک ذرہ برابر بھی اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. سبحان اللہ، اتنے پیارے ہیں اللہ رب العالمین، اتنا پیارا ہے میری بہنوں ہمارا رب. سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. ناس، ناس پورے لوگوں پر. یہ جو ہوتا ہے نا لوگوں میں جو تکلیفیں پہنچتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ اللہ ناحق کے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ہاں، یہ جو ان کو عذاب پہنچتے ہیں کس لیے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرہ برابر کچھ بھی، تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا لوگوں پر. لیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب کو دعوت دیتے ہیں. لوگ گناہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں. لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے حقدار بنتے ہیں. نعوذ باللہ، تکلیفیں اٹھاتے ہیں دنیا میں بھی، پھر آخرت میں بھی. یہی ہے، اللہم احفظنا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم، ہاں ایک دن آئے گا، انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر اور ان پر ڈال رہے ہیں، تو ایک دن آئے گا، ہے فیصلے کا دن. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، گویا وہ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ان کو ایسا لگے گا جیسا کہ وہ ٹھہرے ہی نہیں تھے دنیا میں. کتنا؟ لیکن الا ساعہ، ایک گھڑی ٹھہرے تھے ہوں گے، من النہار، دن کی. اللہ اکبر. جب ہم اللہ کے سامنے ٹھہریں گے سب، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن حشر میں جب سب جمع ہوں گے تو ان کو ایسے لگے گا کہ وہ دن کی ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں. یتعارفون بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں. یعنی محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی میری بہنوں، الگ الگ حالتیں. قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کا کیا کہتے ہیں کہ ڈسکرپشن دیا ہے. ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے. بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے. بعض موقعوں پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. سورہ مومنون کے آئے تھے، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فلا انساب بینہم، نہ ایک دوسرے کے نسب کا پتہ ہوگا آپس میں، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کچھ بھی پوچھیں گے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، لیکن انجان ماریں گے.
یعنی الگ الگ محشر میں الگ الگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر الگ الگ حالات ہوں گے. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم. اللہ اکبر. میری بہنوں آپ ہم جو لمبی زندگی گزارے نا، بہت لمبی، ایسا نظر آتا نا سالوں سالوں رہ رہے ہیں ہم یہاں پر، لیکن موت کا جھٹکا ہمیں حقیقت یاد دلا دے گا کہ یہ تمہارا دنیا میں ٹہرنا ایک دن کی گھڑی تھی بس. ایک دن کی گھڑی کتنی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. دن کی گھڑی کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا وقفہ ہم گزار کے ایسا لگے گا. اب دیکھ لیجئے نا، پچھلی زندگی ہماری دیکھ لیجئے، میں نے آپ نے جتنی زندگی گزاری، کسی نے 30 گزاری، کسی نے 35 40 45 50 55 60 جتنی بھی گزاری، کتنا لگا؟ پچھلی زندگی پر نظر ڈالے، پچھلے اپنے پاسٹ پر نظر ڈالے، لامبا نظر آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا. کیا نظر آئے گا آپ کو؟ ارے ہاں وہاں پر پیدا ہوئے، مطلب کہتے ہیں نا ماں باپ کے یہاں پر پیدا ہوئے تھے تو ہم نے اسکول یہ جوائن کیا تھا، اسکولنگ سے ہوش آتا. ہوش آئے تو ہوش کے پیریڈ سے جب ہمارا حساب کتاب شروع ہوتا ہے نا، مطلب وہ پیریڈ کا ہم حساب لگاتے ہیں نا کہ مطلب ہم ہوش میں آئے تھے، ارے فلاں میرا بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، پھر ایسا ہوا تھا، وہ پروپوزلز آئے تھے، شادی ہوئی تھی، بچے ہوئے تھے، یہاں تک آ گئے. یعنی جو بھی انسان پچھلا دیکھتا ہے نا اسے بالکل مختصر نظر آتا ہے. یہ دلیل ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دلیل دیتا ہے بندے کو کہ دیکھو تمہارا جو حال ہے دنیا میں، دیکھو وہ کیا حال ہے. تم کو جیسا محسوس ہوتا نا کہ تم کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیا ہوا، تو پچھلا دنیا میں بھی دیکھو مثال، آخرت میں بھی وہی ہوگا. آخرت میں تو خطرناکیوں کے ساتھ گزر کر، قیامت کی ہولناکیوں سے گزر کر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے گا بندہ، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وہ کہے گا، انہیں ایسا لگے گا کہ وہ دن کی ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن وہ جمع ہوں گے تو كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ان کو ایسا محسوس ہوگا سارے دن کی ایک آدھ گھڑی وہ رہ کر آئے دنیا میں، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں. یعنی وہ کھڑے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، ارے آپ کہاں سے آئے تھے، کہاں تھے، ارے ہاں موت کا جھٹکا آیا تھا، مجھے بھی آیا تھا، مجھے بھی آیا تھا، ارے خبر میں سے ہم اٹھے، ہاں ہاں اٹھے، میں بھی اٹھا، آپ بھی اٹھے، ہاں. ایک دوسرے سے بات کریں گے، آپ بھی اٹھ کے آئے، ہاں میں بھی اٹھ کے آیا، آپ اللہ تعالیٰ اس دن سارے لوگوں کی زبان عربی کر دے گا. لوگ عربی سنیں گے، عربی سمجھیں گے، عربی بولیں گے، عربی سمجھیں گے. اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں گے. ارے تم ہے نا، ہاں تمہیں ایک ایک ایریا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایک جگہ کھڑا کرے گا، ہے نا. قرآن میں وہ بھی بیان ہے کہ ہر نفس جو جہاں پر دفن ہوتا ہے تو وہیں سے سب ایک جگہ سے اٹھتے ہیں اور سب اپنے اپنے گروہوں میں بٹ جائیں گے. اللہ بانٹ دے گا. پہلے تو گناہ گاروں کو الگ، نیکوں کو الگ کر دے گا. اب وہ نیکوں میں ہر ایک اپنے اپنے ایریا کے لوگ، یعنی ہے نا، مطلب جب رزلٹ لیں گے، جنت کا پروانہ لیں گے ہاتھ میں، سبحان اللہ، اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے، تو کیا کریں گے ہم؟ وہ لے کر بھاگیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف. مطلب سب کو ایک جگہ کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ نا، تو تبھی پہچان سکیں گے نا میرے اہل و عیال یہاں ہیں. رزلٹ دے دے بھاگے گا انسان، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف دوڑے گا. 30ویں پارے کے سوروں میں ہم نے پڑھا نا کہ جب لیں گے جنت کا پروانہ تو کیا کرے گا بندہ؟ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا. اہلہم مسرورا، اپنے اہل و عیال میں مسرور لوٹے گا، خوشی خوشی لوٹے گا. ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے حشاش بشاش، ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، ان کے چہروں پر ہی نعمتیں ظاہر ہو گیا، اس سے خوشی سے ٹمٹما رہے ہوں گے چہرے، فرت مسرت سے. سبحان اللہ، اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو بھی عطا کرے وہ خوشی، وہ سرور، وہ مسکراہٹیں، وہ خوشیاں، وہ ہمارے گلوئنگ چہرے اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کو عطا کرے. اللہم آمین یا ربی. تو میری بہن، اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ جب انسان ٹھہرے گا وہاں پر تو اسے ایسا لگے گا کہ وہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں گزار کے آیا ہے. یتعارفون بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو. وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ
ہدایت پانے والوں میں سے تھے۔ اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دینا، ایسی زندگیاں گزارنا جیسے کہ اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے اللہ کے پاس، ایسی زندگیاں گزارنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ میری بہنوں، ایسی زندگیاں بیکار، نقصان والی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یا کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یا کوئی اسپیشل انسان بھی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ رب کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، خود تحقیق کے خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسر الذین، خسارے میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ ہمیں اللہ کی ملاقات کو جھٹلانا نہیں ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، وہ ملاقات کو ہمیں نہیں جھٹلانا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قد کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین واما نرینک بعض الذی نعدہم۔ ہاں، اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہی جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے وعدے سے سچا اور کس کا وعدہ ہو سکتا ہے میری بہنوں؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ایک دن ملیں گے ان سے، اور جس دن کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ جو وعدے کا دن ہے نا قیامت کا، وَإِمَّا، اور تحقیق یہ کہ بے شک ہم نے نُرِيَنَّكَ، ضرور دکھلا دیں گے، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وعدے جو اللہ نے کر رکھے نا، کچھ وعدوں کی جھلکیاں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں عذاب کی۔ دیکھتے نا بندہ دیکھتا نا عذاب کی جھٹکیاں، اللہ تعالیٰ جھلکیاں یہاں پر بھی، جھٹکے عذاب کے لگتے ہیں، جھلکیاں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں قیامت کے دن کا، عذاب کا، جہنم کا، اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی جیسا کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا نا کیسے عذاب ہوتا ہے جہنم میں، پچھلی قوموں پر بھی آیا تھا، وہ بھی بتلایا، اور جہنم کی بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت کی سیر کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم ہی بتلایا، یا وہ عذاب جو پچھلے لوگوں پر آیا تھا یہ قوم پر بھی آتا، ویسے عذاب کی شکل اللہ تعالیٰ بتلا دے، یا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ او نتوفینکا، یا اے نبی ہم تمہیں وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو آنا ہی ہے سب کو، پھر یا تو ان پر عذاب آ جائے یا پھر وہ رحمت اٹھا لی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراسر رحمت تھے نا، رحمت للعالمین تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کو وفات دے کر ان سے رحمت لے لوں میں، تم رحمت کی شکل میں ان کے پاس ہو، تمہاری موجودگی میں عذاب نہیں دیتا قوم کو تمہاری، میں نے وعدہ کیا تم سے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ قوم کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ بہت چاہتے تھے نا قوم کو، سبحان اللہ، بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر زیادہ چاہتے تھے کہ اللہ نے اس چاہت کا خیال رکھا کہ اتنی شدید محبت کرنے والا نبی، اس کے سامنے عذاب نہیں دوں گا۔ جب نبی وفات پا کر چلے گئے اس کے بعد امت محمدیہ پر عذاب آنا شروع ہوئے، کیونکہ ہماری رحمت چلی گئی میری بہنوں، ہماری رحمت چلی گئی، ہم پر جو کثیر رحمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، وہ چلے گئے، ان کو وفات دے دی اللہ نے، اس کے بعد پہ در پہ امت پر عذاب آنے لگے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ نبی رحمت ہے جن کی موجودگی میں اللہ نے عذاب دینا پسند نہیں کیا، وہ نبی رحمت ہے جن کی تکلیف کا اللہ نے خیال کیا، کیونکہ وہ امتیوں کو بہت چاہتے تھے، تو اللہ نے آپ کے سامنے عذاب نہیں دیا امتیوں کو، آپ کی وفات کے بعد دیا۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو یا تو میں عذاب دوں گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، یا پھر اے نبی تم کو میں اٹھا لوں گا، وفات دے دوں گا، کچھ بھی ہو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے،
ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہوگا ان کے سب اعمال پر. اللہ اکبر. اب کس کی گواہی سے بچ سکیں گے؟ ہماری بدعمالیوں پر اللہ ہی گواہ بن جائے تو اب کون انکار کرے گا؟ کون انکاری ہوگا؟ کوئی نہیں. لہٰذا ہم اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں، سب مل کر استغفار کریں. اتنے حالات ہمارے بگڑ چکے، اس کے باوجود بھی اگر ہم میں رجوع اللہ ہونے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہوگا علی ما یفعلون، ان کے کاموں پر، ان کے اعمال پر، ان کے افعال پر اللہ گواہ ہوگا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ نبی کا ایک رسول ہو، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب وہ رسول آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا لوگوں کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی لوگ بہکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ عمل نہیں معلوم، وہ عمل نہیں معلوم، یہ کر لے رہے ہیں، وہ کر لے رہے ہیں، کیا کرنا ہے نہیں معلوم، کیا نہیں کرنا ہے نہیں معلوم، کچھ بھی کر لے رہی تو بول سکتے تھے نا ہمیں نہیں معلوم تھا اسی لیے کر لیے تھے. ٹھیک ہے، رسول آ گئے اور بتلا دیا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. سارا پیغام، ساری رسالت کا حق انہوں نے ادا کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمل کرے ٹھیک، نہیں کرے فیصلہ آ جاتا اللہ تعالیٰ کا، عذاب کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے لوگ، ان کے عمل کا بدلہ ان کو ملے گا. آج ہمارا کیا حال ہے میری بہنوں؟ پچھلے قوموں سے دیکھ لیجئے، ہر قوم میں ایک نبی، ایک رسول آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو راہ ہدایت بتلائی، دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. کچھ مانے کچھ لوگ تو وہ جنتی بن گئے، عذاب سے بچ گئے. نہیں مانے تو ان پر عذاب آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسی ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، لاسٹ نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی تھے، ختم. اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اب کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے، قرآن اور حدیث موجود ہے ہمارے سامنے. اب اس کی موجودگی میں ہم اگر نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں تو کیا آئے گا؟ رحمت کے خزانے آپ کے پاس رکھے ہیں، برکات کے خزانے آپ کے پاس رکھے ہیں، پھر بھی مر رہے ہیں، فقیروں کی یعنی بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہیں، خزانے رکھ کر بھکاری زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اور عذاب دے گا. ٹھیک ہے، تم کو نہیں چاہیے یہ خزانے نہیں چاہیے، یہ دولت، یہ جو خزانہ ہے قرآن اور حدیث کا خزانہ ہے، یہ جو دولت ہے یہ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے نہیں چاہیے. محروم ہو گئے مسلمان اور اللہ نے غیر مسلموں کو یہ چیز دی اور وہ لوگ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے. مجھے ہمیشہ یاد آتی نا ایک بات، میں اکثر آپ کو مطلب بتاتی بھی ہوں. ایک نو مسلمہ کے گھر میں گئی، اسلام قبول کیے تھے وہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ. ان کے کمرے میں آج بھی میں وہ سین نہیں بھول سکتی. آج ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنے یعنی دیوان خانوں میں جو کہتے ہیں ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ سجاوٹوں کی بڑی بڑی چیزیں رکھ لیتے ہیں. ایسے سجا دیا، ویسے سجا دیا، وہ فلاور بیس رکھ لیا، وہ رکھ لیا، وہ فلاں رکھ لیا، یہ خرید کے لا کے رکھے، وہ خرید کے لا کے رکھے. سارا گھر ہم نے خرید کر لا کر بھرا ڈیکوریشن سے. کتاب خریدنے کی توفیق نہیں ہوتی، مر جاتے ہیں کتاب خریدنے کے لیے بتائے تو بولتے کہ نہیں بھائی کہ اتنے پیسوں کا خریدیں، اتنے پیسوں کا خریدیں. رحمت لینا نہیں چاہتے، ہاں بیکار کچرا بھریں گے، سائٹ پولوشن. میں آپ کو بتا رہی نا واللہ سبحان اللہ، وہ یعنی نہیں بھول سکتی، اپنے نظروں میں بیٹھ گئی میری وہ چیز. ڈرائنگ روم میں بیٹھی، چھوٹا سا ڈرائنگ روم میں بیٹھی، شوکیس بھرا ہے کتابوں سے. نو مسلم اسلام قبول کرے تو میں نے کہا کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور یہ ساری کتابیں پڑھ ڈالی؟ تو بولے نہیں، یہ اوپر کی رو پوری ہو گئی، نیچے کی آدھی ہوگی، تھوڑا سا باقی ہے، یہ بھی کر دوں گی انشاءاللہ. تو میں نے دیکھا تو سارے یعنی تفاسیر کے قرآن ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ساری کتابیں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ساری حدیث کی کتابیں آپ نے لے لی؟ تو بولے ہاں ضروری ہے نا، مجھے اسلام کہاں سے معلوم کروں؟ آپ کی زندگی سے، ان کی زندگی سے، آس پڑوس کی زندگی سے.
جماعت والوں کی زندگی سے، وہ جماعت والوں کی کس کی زندگی سے معلوم کروں اماں میں؟ قرآن یعنی شریعت کو مجھے معلوم کرنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے. تو میں نے سارے قرآن کے تفاسیر جو آتھینٹک تفاسیر ہیں وہ رکھ لیے، آتھینٹک جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ رکھ لی. خلاص میں یہ پڑھ رہی ہوں، سارا مجھے اسلام آ جائے گا. سبحان اللہ. اور ہم کتنے لاپرواہ، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ کر بولیں کتنی کتابیں ہمارے گھر میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اور کتنا پڑھا ہم نے. اور بعض لوگ تو کہتے بھی ہیں حد ہے نادانی کی، بعض اپنی زبانوں سے کہتی ہیں نہیں رکھ کے کیا فائدہ، پڑھنا ہی نہیں ہوتا نا، خالی رکھے ہوئے رہتے کتابیں. سوچئے رب کیا سوچتا ہوگا آپ کی باتوں کو سن کر، ہماری یہ باتوں کو، ہماری یہ حرکتوں کو دیکھ کر رب کیا سوچتا ہوگا. اچھا اسے سب چیز کی پرواہ ہے، شریعت کی پرواہ نہیں، اسے چاہیے ہی نہیں ہے. راستہ تو ہے، آنکھیں بند کر لی ہم نے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارے آنکھیں کھولنے کا. اللہ کسی دوسری قوم کو ہدایت دے دیتا ہے کیونکہ ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اللہ ان کو نواز دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ظلم کس نے کیا؟ ہم نے خود اپنے نفسوں پر کیا. اللہ نے تو رسول بھیج دی، شریعت بھیج دی، قرآن حدیث ہمارے سامنے ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہمارا ہے. اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. اچھا نہ صرف بے عملیاں کرتے بلکہ یہ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قل کہہ دو اے نبی، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، نہ میں اپنے ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کوئی ضرر نقصان کا. الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ جتنا مجھے دے، جتنا اختیار دے، بس میں اتنا ہی رکھتا ہوں. میں اپنے نفع کا، اپنے نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. قیامت کیا لا کے بتاؤں گا؟ وہ کہتے تھے نا اچھا قیامت آ جائے گی، ایسا کرے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. ہاں بتاؤ لا کے بتاؤ اللہ کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل اے نبی کہہ دو لا املک، میں تو اتنا بھی یعنی اختیار نہیں رکھتا، لی نفسی، اپنے نفس کے ضرر والا نفع نقصان کا، اپنے نفس کے نفع نقصان کا میں اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، جتنا کہ اللہ نے مجھے اختیار میں دیا. یعنی کوئی چیز میں ہٹا سکتا ہوں، دور ہٹ سکتا ہوں، خود کے لیے میں جتنا کر سکتا ہوں یعنی نقصان سے بچنا، نفع حاصل کرنا، اپنی طور پر جتنا میں کر سکتا ہوں. انسان ہوں میں بھی، تو جتنا کر سکتا ہوں وہی کر سکتا ہوں. خود کے نفس پر نفع اور نقصان کا میں اختیار نہیں رکھتا تو عذاب کیا لا کے بتاؤں گا تم کو؟ کہہ دو اے نبی، خل کہہ دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی، فرما دیجئے آپ کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع نقصان کا ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو. ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، لکل امت اجل. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے ایک وقت ہے، ہر ایک گروہ کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا. اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے سرک سکتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اب تو بڑے تم چلا کر کہہ رہے ہو عذاب آتا، اللہ کا ٹھیک ہے لا کے بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب آئے گا نا عذاب، تو نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے. وہیں تم یعنی تمہارا عذاب کا شکار ہو کر ڈھیر ہو جاؤ گے، وہیں تم عذاب کا شکار ہو کر ڈھیر ہو جاؤ گے. نہ ایک گھڑی تم آگے بڑھ سکو گے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے. کیا کہہ رہے ہو کہ عذاب لا کے بتاؤ. کہاں جی عذاب نہیں آ رہا. اگر ہم برے اعمال کرتے تھے تو ابھی عذاب آ جاتا تھا نا ہمارے اوپر. نہیں آیا نا عذاب، اس کا مطلب ہم اچھے ہی ہیں، اللہ ہم کو چاہتا ہے، ہم اچھے ہی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تمہارا یہ خام خیال ہے، بیکار کی تمہاری آرزویں ہیں، بیکار کی تمنائیں ہیں. عذاب تو اللہ کا آنا ہی آنا ہے، اور ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے، نہ ایک گھڑی آگے. قل کہہ دیجئے ارأیتم ان انتم عذابہ بیاتا او نہارا. اللہ اکبر. یعنی وہ ایسے آئے گا عذاب، جس چیز کا یعنی ایسے عذاب آئے گا کہ رات کو اچانک آ پڑے یا پھر دن کو اچانک. آپ فرما دیجئے یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ یعنی عذاب بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بیاتن و نہارن، یا رات میں آیا یا دن میں آیا، کہ ماذا یستعجل منہ،
منہ المجرمون. یہ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ عذاب کی. اچانک دن میں یا رات میں آ گیا ان پر تو کیا کریں گے؟ اثم اذا ما وقع آمنتم به. کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر تو تب ایمان لاؤ گے؟ اللہ اکبر. کیسے اللہ سوال کرتا ہے، دیکھیے اللہ کیسے سوال کرتا ہے. اثم اذا ما وقع آمنتم به. کیا تم جب عذاب آ پڑے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ جب تک تم اپنے آپ کو اللہ کی طرف نہیں رجوع کرو گے، جب تک تم نیک اعمال کی طرف سبقت نہیں کرو گے، جب تک تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی کو تسلیم نہیں کرو گے، عمل نہیں کرو گے، خالی عذاب کو دعوت دو کہ ہاں اگر ہم برے ہوتے تو عذاب آتا تھا، بھائی نہیں آیا نا، ہم کو چاہتے ہی اللہ تعالیٰ، ایسی گمان میں رہو گے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ حق جو ہے، حق کے مقابلے میں گمان کا کوئی کام نہیں رہتا، کام ہی نہیں آتا گمان. حق حق ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب عذاب واقع ہو جائے گا تو کیا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون. ہاں تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. پھر اللہ ظالموں سے کہے گا ہمیشہ کا عذاب چکو. الآن وقد کنتم به تستعجلون. اب تم جو جلدی کر رہے تھے نا جس چیز کی، وہ آ چکا. ثم قیل للذین ظلموا. پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ذوقوا عذاب الخلد. اب چکو ہمیشگی کا عذاب. مانگتے تھے نا عذاب کہاں ہے، عذاب کہاں ہے، اب چکو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. تم کو تو تمہارے کیے ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ عذاب واقعی سچ ہے؟ تو قل آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی تمہارا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ تمہارا یہ جو معاملہ ہے کہ تم بار بار انسسٹ کر رہے ہو اللہ عذاب کب آیا، اللہ کا عذاب کا، تمہیں پتہ نہیں نا کیا ہے اللہ کا عذاب. جب وہ آ جائے گا جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اچانک دن میں آ جائے گا یا رات کے وقت آ جائے گا، تم کو چمٹ جائے گا وہ گھڑی، تو پھر تم جس عذاب کی جلدی کر رہے تھے نا، تو وہ عذاب آنے کے بعد کیا تم ایمان لاؤ گے؟ جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس دن ظالموں سے کہا جائے گا چکو ہمیشہ کا عذاب. وہ جو تم کمائے نا دنیا میں، جو گناہ کرے نا، اس کا عذاب اب چکو. اور اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا جب یہ لوگوں نے سوال کیا نبی سے کہ کیا حق ہے عذاب آئے گا، تو بولے ہاں ای وربی، میرے رب کی قسم، قسم ہے میرے رب کی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی جو الفاظ کہے وہ اللہ نے کہلوائے. یعنی یہاں پر قسم کھائی گئی رب کی کہ ہاں رب کی قسم ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ حق ہے اور اس کو تم عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کو تم روک نہیں سکتے عذاب دینے سے. لہذا سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعید والی باتیں ہمیں بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عذاب الہی سے ہمیں خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اور متقی بنا دے اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.